صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا ایسے مجمع لگا ہوا تھا، ہم بہت سے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، تو ہمارے ہاں مجلس کے اندر ایک شخص تشریف لایا جس کے جو ہیں بالکل سفید کپڑے تھے اور بالکل سیاہ ان کے بال تھے، اور ایسا شخص تھا کہ اس کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر کوئی سفر کے اثرات نظر نہیں آتے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کو پہچانتا تو پتہ چلتا ہے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایسے تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے، یہ پوری کتاب کے اندر عبارت موجود ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور نے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے اللہ کو وحدہ لا شریک جانو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اسی طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور باقی الصلاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اگر تمہارے اندر استطاعت موجود ہے، اگر تمہارے اندر گنجائش موجود ہے تو تم روزے رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر اسی زبان دوسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا کہ اے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی آپ یہ بتائیے گا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور ہر اچھی اور بری تقدیر کو حق ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان چیزوں کو حق جاننا اور ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اسی طرح آگے چلتے چلے جائیے۔ حضور نے فرمایا، حضور کو فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، بے شک تم اسے دیکھ تو نہیں رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو سمجھو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، یہ سوال کرنے والا اور اللہ کو بہتر پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ فرمایا اس کی کچھ نشانیاں بتا دو۔ فرمایا لونڈی ہوگی، وہ اپنے وطن سے مالک کو جنے گی، اور اسی طرح جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے والے جن کے تن پر کپڑا نہیں، اور اسی طرح جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، ایسے شخص لوگ یعنی کہ چرواہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے کی حرص میں لگ جائیں گے کہ میں ان سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، تو یہ قیامت کی نشانیاں حضور نے فرمائی۔ وہ شخص جو ہے یہ چلا گیا، اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، کافی عرصہ گزرا، حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ وہ جو مجلس میں شخص آیا تھا آپ اسے جانتے تھے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو آپ حضرات کو دین سکھلانا چاہتے تھے، جو آپ حضرات کو اسلام کے بنیادی 5 وہ جو ارکان تھے وہ بتانے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ روایت صحیح مسلم میں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت عمر بھی اس کے راوی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سا مجمع لگا ہوا تھا، بہت سے صحابہ کرام یعنی کہ اس مجلس کے اندر موجود تھے۔